بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس آف 6 کلاس۔ اسٹوڈنٹس آج ہم چیپٹر نمبر 3 ٹیکسٹ بک سے جو ہماری پوئم ہے دا اولڈ براؤن ہارس، اس کی ٹرانسلیشن کریں گے۔ سو اسٹوڈنٹس اوپن یور پیج آن پیج نمبر 23 اینڈ دا نیم آف دا پوئم از دا اولڈ براؤن ہارس۔ اسٹوڈنٹس اس پوئم کے بارے میں بتا دوں کہ یہ پوئم جو ہے وہ ایک بوڑھے گھوڑے کے بارے میں ہے۔ بہت سے لوگ جانور رکھتے ہیں اور ان سے گہری محبت بھی رکھتے ہیں، پالتو جانور سمجھتے ہیں، اور جب وہ جوان ہوتے ہیں، مفید ہوتے ہیں تو ان کی تعریف کرتے ہیں، انہیں پیار کرتے ہیں، ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں، ان کو کھانا وغیرہ کھلاتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں اور ان پر رقم خرچ ہونے لگتی ہے تو وہ جو ہے ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یہ نظم ہمیں ایسے جانوروں کے لیے تھوڑی سی ہمدردی ظاہر کرنے کی تلقین کرتی ہے۔ تو اس نظم میں شاعر دکھاتے ہیں، W.F. ہومز دکھاتا ہے کہ ایک گھوڑا ہے، بوڑھا ہو چکا ہے، جو جب ینگ تھا تو اس کا مالک اسے پیار کرتا تھا، لیکن اب جب وہ بوڑھا ہو چکا ہے تو اس سے ملنے بھی نہیں آتا، اور وہ ایک فینس کے قریب مطلب باڑ کے قریب کھڑا ہوا آنے جانے والے لوگوں کو دیکھتا ہے اور اپنے پاسٹ کو، ماضی کو یاد کر کے بہت زیادہ افسردہ ہو رہا ہے۔ سٹارٹ کرتے ہیں اسٹوڈنٹس پیج نمبر 23 سے۔ دا اولڈ براؤن ہارس، دا اولڈ براؤن ہارس لکس اوور دا فینس، دا ورڈ فینس مین باڑ۔ بھورا گھوڑا باڑ کے اوپر سے دیکھتا ہے۔ ان اے ویئرنگ سارٹ آف وے، ویری مین تھکے ہوئے انداز میں۔ ہی سیمس ٹو بی سیئنگ ٹو آل ہو پاس، وہ یہ کہتا ہوا لگتا ہے، ویل فوک دوستوں، آئی ہیو ہیڈ مائی پاسٹ۔ آئی ہیو ہیڈ مائی پاسٹ کا مطلب ہے کہ میرا اچھا وقت گزر چکا ہے۔ آئی ایم سمپلی واچنگ دا ورلڈ گو بائی، میں صرف لوگوں کو جاتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ اینڈ نو بڈی سیمس ٹو مائنڈ، کسی کو بھی برا نہیں لگتا۔ ایز دے آر ڈیشنگ پاسٹ ان دیئر موٹر کارز، کہ لوگ اپنی گاڑیوں میں تیزی سے پاس سے گزرتے ہیں۔ اے ہارس ہو از لیم اینڈ ہاف بلائنڈ، ایک گھوڑا جو کہ بوڑھا ہے اور اندھا ہے، لنگڑا ہے اور اندھا ہے۔ ہاف بلائنڈ ہے مطلب اندھا ہے، آدھا اندھا ہے۔ لیم مین لنگڑا، ہاف بلائنڈ مین آدھا اندھا۔ دا اولڈ براؤن ہارس ہیز اے شیگی کوٹ، بھورا گھوڑا، شیگی کوٹ مین کہ اس کی جو ہے وہ بال بہت بڑے ہیں۔ بٹ ونس ہی واز ینگ اینڈ ٹرم، جب وہ جوان تھا تو وہ تندرست تھا، مطلب اس کے بال جو ہیں وہ کٹ کیے ہوئے تھے۔ اینڈ ہی یوز ٹو ٹراٹ مین چلنا، تھرو دا ووڈز اینڈ لینز، لینز مین ووڈز جنگل، لینز پگڈنڈیاں، وہ چلا کرتا تھا پگڈنڈیوں پہ اور جنگلوں میں۔ ود دا مین ہو واز فونڈ آف ہم، فونڈ مین شوقین ہونا، محبت کرنا، اس آدمی کے ساتھ جو اس سے محبت کرتا تھا، مین کہ اس کا آنر۔ بٹ ہز ماسٹر رائڈز ان اے موٹر کار، لیکن اس کا مالک جو ہے وہ اب موٹر کار میں سفر کرتا ہے۔ اینڈ اٹ میکس ہم فیل کوائٹ سیڈ، اور اس چیز نے مطلب اس کو جو ہے وہ سیڈ کر دیا ہے۔ وین ہی تھنکس آف ڈیز دیٹ یوز ٹو بی، جب وہ سوچتا ہوا ہے اپنے گزرے ہوئے دنوں کے بارے میں۔ اینڈ آف آل دا ٹائمز دے ہیڈ، جیسے اس کے دن تھے۔ سم ٹائمز اے فرینڈلی سول ول اسٹاپ، بعض دفعہ سم ٹائمز اے فرینڈلی سول ول اسٹاپ، اور بعض دفعہ ایک کوئی بھی جو ہے دوستانہ انداز رکھنے والا آدمی رکتا ہے۔ نیئر دا فینس ویئر دا ٹائرڈ اولڈ ہیڈ، اس باڑ کے نزدیک۔ ریسٹ ویئرلی آن دا ٹاپ موسٹ بار، جہاں پہ وہ بوڑھا سر رکھا ہوا ہوتا ہے اس نے اپنی جو سب سے اوپر والی باڑ پہ۔ اینڈ اے فرینڈلی ورڈ از سیڈ، اور ایک دوستانہ لفظ کہا جاتا ہے۔ دین دا اولڈ براؤن ہارس گیوز اے لٹل سائے، اور پھر وہ بوڑھا گھوڑا ایک آہ بھرتا ہے۔ ایز ہی فیلز دا کائنڈلی ٹچ، جیسے وہ اس کا مہربان لمس جو ہے وہ محسوس کرتا ہے۔ آف اے ہینڈ آن ہز مین، دا ورڈ مین مین گردن پہ بال، گھوڑے کی گردن پہ بال یا جانوروں کی گردن پہ جو بال ہوتے ہیں ان کو مین کہا جاتا ہے۔ آف اے ہینڈ اینڈ ہز مین
اور his shaggy coat, اور اس کے لمبے بالوں پہ جب ہاتھ پھیرتا ہے اس کی لمس کو محسوس کرتا ہے. and he does not mind so, اور اسے یہ بالکل بھی برا نہیں لگتا. so if you pass by the field one day, اگر کبھی آپ کا گزر ہو یا کبھی آپ گزریں کھیت کے پاس سے, just stop for a word or two, رکیں صرف ایک یا دو لفظ کہنے کے لیے. with the old brown horse who was once as young, اس بوڑھے گھوڑے کے لیے, بوڑھے گھوڑے کے لیے جو کبھی جوان تھا. اینڈ ایز فل آف لائف ایز یو, اور ایسے ہی زندگی سے بھرا ہوا تھا جیسے آپ ہیں. ہی ول لو دا ٹچ آف یور سافٹ ینگ ہینڈ, وہ تمہارے جو ہے وہ نرم لمس کو پسند کرے گا, ٹچ کرنے کو, چھونے کو پسند کرے گا. اینڈ آئی نو ہی ول سیم ٹو سے, اور مجھے پتہ ہے وہ یہ کہتا ہوا لگے گا, اوہ تھینک یو فرینڈ فار دا کائنڈلی ٹچ, فار اے ہارس ہو ہیز ہیڈ ہز ڈیز, شکریہ دوست اس گھوڑے کو جو ہے وہ ٹچ کرنے کے لیے. اس کائنڈلی تھاٹ, اس فرینڈ فار دا کائنڈلی تھاٹ فار اے ہارس, ایک عمدہ سوچ کے لیے, ایک مہربان سوچ کے لیے, ایک بوڑھے کے لیے جس کا خوبصورت ماضی گزر چکا ہے. اس طرح جو ہے وہ رائٹر ہمیں اس پوئم میں, پوئٹ جو ہے وہ بتاتے ہیں کس طرح ہمیں جو ہے وہ اپنے جو پیٹ ہوتے ہیں جب وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں ان کے لیے ٹائم نکالنا چاہیے اور ان سے محبت کرنی چاہیے.